الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 17ویں تراویح کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے 100 پارے کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا آغاز 19ویں پارے کے آخری رکوع سے یعنی سورہ نمل سے ہوتا ہے اور 20واں پارہ مکمل اس کے اندر پڑھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلی جو گزشتہ تراویح کے اندر سورہ پڑھی گئی وہ سورہ نمل 93 آیتوں پر مشتمل یہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ نمل عربی زبان کے اندر چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور جو چونٹی کا جو واقعہ ہوا اس کو بیان فرمایا ہے آیت نمبر 18 کے اندر۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ النمل کہا جاتا۔ سورہ نمل کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اگرچہ اور صورتوں کے اندر بھی ان کا واقعہ آیا ہے لیکن یہاں قدر تفصیل کے ساتھ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 سے ہی ان کے واقعے کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم اور دانائی بھی عطا کی تھی اور حکومت بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ اللہ جل شانہ نے بڑی ان پر نوازشیں کی تھی۔ ایک طرف تو بادشاہت حکمرانی بھی ان کو نصیب ہے اور پھر ایسی بادشاہت ایسی حکمرانی کہ اللہ جل شانہ نے ایسی چیزیں بھی ان کے ہاتھوں پر مسخر کر دی تھی جو عام حالات میں انسان کے بس سے باہر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا مسخر کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اس کو گرم کرنے کی بھٹی میں اس کو پکانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اپنے ہاتھوں سے جس طرح چاہتے اس کو موڑ لیتے اور جو شکل اور جو صورت بنانا چاہتے وہ تبدیل کر دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ساری مخلوقات ان کے تابع کر دی، جنات ان کے تابع، پرندوں کی بولیاں ان کو اللہ جل شانہ نے ان کا علم عطا کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، آپ کا تخت ہوا کی دوش پر چلتا تھا۔ جیسا قرآن کریم کی آیتوں میں ہے کہ مہینے بھر کی مسافت وہ لمحوں میں پوری کر لیا کرتا تھا اور ہوا لمحوں میں ان کو مہینے بھر کی مسافت کی دوری پر پہنچا دیتا۔ یہ اللہ جل شانہ کی نوازشات تھی جو اللہ جل شانہ نے ان دونوں جلیل القدر انبیاء پر عطا کی۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے اللہ ہم سب کو صرف یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ مال، بادشاہت، منصب یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کسی کو اللہ یہ منصب عطا کر دے، حکمرانی عطا کر دے، کسی کو اللہ مال و دولت کی فراوانی عطا کر دے، مال و دولت کی کثرت دے دے، یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں بلکہ یہ تو اپنی ذات میں خیر کی چیز ہے، بھلائی کی چیز ہے، جب تک بندہ ان چیزوں کو خیر کے کاموں میں استعمال کرتا رہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، کہ حسد جائز نہیں۔ ہاں اگر حسد کی اجازت ہوتی تو 2 آدمیوں سے حسد کرنے کی اجازت ہوتی۔ ایک وہ شخص کہ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا، ایسے آدمی سے حسد کیا جا سکتا۔ دوسرے وہ جس کو اللہ جل شانہ نے علم عطا کیا اور وہ علم پر خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچاتا ہے۔ تو مال، منصب، عہدہ یہ اپنی ذات میں بری نہیں ہے، لیکن جب انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر یہ بری بن جاتی۔ اس لیے قرآن کریم میں بعض آیات کے اندر مال کو انسان کے لیے فتنہ بنا ہے
یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مال فتنہ یعنی آزمائش کی چیز بن جاتی. اگر انسان اس مال کا، اس منصب اور عہدے کا صحیح استعمال کرے. منصب کا غلط استعمال ہے، عہدے کا غلط استعمال ہے تو یہ فتنہ ہے ہمارے لیے. مال کا غلط استعمال ہے، ناجائز ذرائع آمدن ہے، ناجائز راستوں میں اس کا خرچ ہے، مال کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے. یہ مال فتنہ ہے، یہ مال آزمائش ہے، یہ مال زحمت کا باعث. اللہ جل شانہ نے ان دونوں حضرات کو منصب بھی دیا، عہدہ بھی دیا، طاقت بھی دی، قوت بھی دی، مال و دولت بھی دی، اور ساتھ بتلا دیا کہ نبوت کے ساتھ یہ چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ چیزیں اپنی ذات میں بری ہوتی تو اللہ نبی کو ایسی چیز نہ دیتا جو بری ہوتی، انبیاء کو نہ دیتا. تو اللہ جل شانہ کا ان جلیل القدر انبیاء کو منصب بھی عطا کرنا، مال بھی عطا کرنا، یہ بتلاتا ہے کہ اپنی ذات میں بری چیزیں نہیں ہیں. ہاں، استعمال کرنے والے اگر ان کا غلط استعمال کریں تو یہ بری بن جاتی ہے. اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے تو یہ اپنی ذات میں قابل تعریف چیز ہے. بلکہ اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کرنے کی صفت اللہ نے پیدا کی ہو تو ایسا شخص اپنے مال کے ذریعے غرباء سے، فقراء سے کہیں زیادہ وہ درجے میں آگے بڑھ سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں چونٹی والا واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک جگہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، جبکہ لشکر کے اندر جنات کی تعداد تھی. اللہ جل شانہ نے جنات کو بھی ان کو تابع کر رکھا تھا. ایک طرف جب تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے تو ایک طرف جنات کے لوگ ہوتے اور دوسری طرف انسانوں کے سردار، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سالار ہوا کرتے تھے. وہ شان کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا. تو اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں کثرت کے ساتھ چونٹیوں کے بل تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب دیکھا تو چونٹی ایک کہنے لگی جو ان چونٹیوں کی سردار تھی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ لگے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی یہ بولی سمجھ میں آ گئی. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی بولی کی فہم و سمجھ انہیں عطا کی. اگر اللہ علم دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کسی خاص وصف سے اللہ جل شانہ کسی کو نوازے تو انسان کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا، والدین کا شکر ادا کیا، اللہ سے دعا کی کہ وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ملک سبا کا اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ یہ یمن کے قریب ایک علاقہ ہے سبا کے نام سے. وہاں ایک خاتون حکمران تھی جس کو اللہ جل شانہ نے بادشاہت بھی عطا کی، مال و دولت کی فراوانی بھی دی تھی، لیکن تھے یہ بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ایک پرندہ ہدہد نے ان کا پتہ لگایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط بھیجا اور وہ خط کا آغاز کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے. اور اس کے بعد ایک ہی جملہ تھا کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ مطیع اور فرمانبردار بن کر میرے سامنے آ جاؤ، میرے سامنے پیش ہو جاؤ اور میرے مقابلے میں تم سرکشی نہ دکھانا، تکبر نہ دکھانا. یہ پیغام ہدہد لے کر اس قوم کے پاس گیا اور بالآخر
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے منصب مال و متاع دیا تھا وہ ان سے کہیں زیادہ تھا، یہ بھی مشرف اسلام ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے ایک پرندے کے طور پر ان کو ہدایت عطا کی۔ اللہ جل شانہ نے وہ واقعہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد کا قصہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم جس قبیح گناہ کے اندر مبتلا تھی، اللہ جل شانہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس پر جو اللہ کا عذاب آیا، یہ پوری کی پوری بستی، اللہ جل شانہ جب فطرت مسخ کر دیں تو پھر برائی نہیں رہتی۔ پوری قوم ایک ایسے مرض میں مبتلا تھی جو انتہائی قبیح اور انتہائی یوں کہہ لیں کہ زبان پر لانا بھی اس کا دشوار، جس کو بیان کرنا بھی شرم کا باعث، وہ ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا تھی، اور وہ کوئی ہار والی بات بھی نہیں تھی، ان کی وہ چیز گناہ کی فہرست میں ہی داخل نہیں تھی۔ جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتا، یہ اللہ کی طرف سے اس آدمی کی فطرت کی مسخ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے آپ، یہ ایسے طبقات، ایسے گروہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو اس عمل کے مرتکبین ہوتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے۔ اللہ کا عذاب اس قوم پر یہ آیا کہ پوری کی پوری بستی اللہ جل شانہ نے زمین کی نیچے سے اٹھا کر الٹا کر کے پٹخ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی جس سے وہ پوری کی پوری بستی اللہ تباہ و برباد ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے اس قوم کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی 5 نشانیاں بیان کر کے یہ لوگوں پر واضح کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو جو عبادت کا حق رکھتا ہو۔ اللہ ہی معبود برحق ہے اور وہی عبادت کا حق رکھتے ہیں۔ قدرت کی 5 نشانیاں ایسی ہیں جس کا ہم روز و شب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ اپنے وجود پر یا اپنی قدرت پر استدلال کرتا ہے تو اس دنیا میں موجود ان چیزوں سے استدلال کرتا ہے جو عام آدمی کے مشاہدے میں ہوتی ہے، عام آدمی روز مرہ ان کا استعمال کر رہا ہوتا۔ پہلی دلیل دی کہ امن خلق السماوات والارض، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، کون ہے جو اس کو پیدا کر سکے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری دلیل دی امن جعل الارض قرارا، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو ایک بچھونے کی مانند بنایا، وجعل خلالها انہارا، بڑے بڑے سمندر نہریں اس کے درمیان چلا دی، وجعل لها رواسی، اس پر میخوں کی شکل میں بڑے بڑے پہاڑ اس پر رکھ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، سمندر کے درمیان اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آڑ لگائی، ایک طرف میٹھا پانی، دوسری طرف کھارا پانی، لکوڈ چیز ہونے کے باوجود، مائع چیز ہونے کے باوجود بھی وہ میٹھا اور کھارا مکس نہیں ہو رہا، وہ سب اپنے اجینا الگ الگ ہیں، حالانکہ جڑے ہوئے درمیان میں بظاہر دیکھنے میں کوئی رکاوٹ اور آڑ نہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تیسری دلیل دی امن یجیب المضطر، کون ہے جو مظلوم کی دعا کو سنتا ہے؟ جب انسان دنیا والوں سے مایوس ہو جاتا ہے، ہر قسم کے سہارے اس کے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایک اللہ کے سوا انسان کو کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ ہی وہ ذات ہے جو مظلوم کی دعا کو سنتا ہے اور پریشانی کو زائل کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک مظلوم کی دعا جب وہ دعا کرے تو اللہ جل شانہ کے عرش پر جا کر دعا رکتی ہیں۔ دوسری دعا مسافر کی جب وہ کسی کے حق میں دعا کرے ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیسری والد کی دعا اولاد کے حق میں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ والد کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے کہ ان کے لیے خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی دعائیں کریں۔
پریشان عموماً والدین ہوتے ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے کہ ہمارے مطیع اور فرمانبردار نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ والدین کے پاس اتنا بڑا ہتھیار اللہ نے رکھا ہے کہ وہ گڑ گڑا کر تہ دل کے ساتھ ان کے حق میں دعا کریں، وہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان یقین کے ساتھ اور مکمل دھیان توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کرے۔ یہ دلائل تھے جو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت پر ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کی۔ اسی صورت کے اندر قرب قیامت کی کچھ علامتوں میں سے ایک علامت دابۃ الارض کا بیان کیے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی 10 بڑی علامتیں، ان میں سے ایک علامت ایک چوپائے کا نکلنا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفا پہاڑ سے جو ہے حرم کے اندر موجود ہے، جہاں صفا و مروہ کے درمیان حجاج کرام اور طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، صفا پہاڑ۔ اس صفا پہاڑ سے ایک جانور برآمد ہوگا اور وہ جانور 60 گز لمبا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا کہ تکلمہم، لوگوں سے وہ بات کرے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس جانور کی پہنچ سے بچ سکے، وہ جس تک بھی پہنچے گا اس سے بات کرے گا۔ اگر وہ شخص صاحب ایمان ہوگا تو اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اگر وہ کافر ہوگا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا، اور وہ ہر آدمی کی پہنچ اور دسترس تک ہوگا، کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 82 کے اندر یہی بات علامت بیان فرمائی کہ وَإِذَا وَقَعَ، آیت نمبر 82 کے اندر وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، کہ ہم زمین سے ایک چوپائے کو برآمد کریں گے۔ اب وہ کس شکل کس حیت کا ہوگا اس کا ذکر احادیث میں نہیں ہے۔ دابہ زمین پر چلنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو بھی دابہ کہتے ہیں، جانوروں کو بھی دابہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ اب وہ کس نوعیت کی شکل کا ہوگا اس کی تفصیل نہیں، اور یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ جو رب انسان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، آج کل لوگوں نے تو مشینوں کے اندر بولنے کی طاقت دے دی، روبوٹ بنا دیے جس کے اندر چپ لگا دی جاتی ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ساری باتیں لوگوں سے کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا کسی جانور کو اس قسم کی طاقت دے دینا کہ وہ انسانوں سے گفتگو کرے، یہ اللہ جل شانہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ یہ دابۃ الارض ہے جو قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اگلی جو سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی وہ سورۃ القصص۔ سورۃ القصص کے اندر 2 واقعے اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے۔ قصص یہ قصے کی جمع ہے، قصہ کہتے ہی واقعے کو ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر 2 واقعے ہیں، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ، آپ کی ولادت سے لے کر پرورش تک، پھر وہاں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ سرزد ہوا ایک قتل کا، وہ واقعہ بھی بیان کیا، پھر وہاں سے مدین جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا، پھر وہاں شادی ہونا، پھر دوبارہ فرعون کی دربار میں آنا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو نبوت سے سرفراز کرنا۔ یہ پورا واقعہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے جو مختلف صورتوں کے اندر آئے۔ علماء نے بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر انگنت فائدے اور ہمارے لیے سبق آموز باتیں ہیں جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، مکرر بیان فرمایا، مختلف صورتوں میں مختلف اجزاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی بیان کی۔ بعض حضرات نے 14-15 کے قریب فوائد اور سبق اس واقعے سے حاصل ہونے والے بیان کیے ہیں۔ بڑے بڑے موٹے چند سبق میں اس کے واقعے کے پس منظر میں حاصل ہونے والے واقعی سبق کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا سبق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈالا، سمندر برد کر دیا۔ اب ظاہراً دیکھا جائے
جائے تو بچنے کے کوئی امکانات نہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس واقعے سے بتلایا کہ جب انسان کا اپنے رب پر یقین کامل ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ضرور شامل حال ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ یقین کامل کے ساتھ کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ فرعون ہی کے محل کے اندر اپنے نبی کی پرورش کی، جو بعد میں جا کر فرعون ہی کے تخت کو ختم کرنے کا باعث بنا۔ تو اس لیے اگر انسان مصائب اور آلام پر صبر کرے، اللہ پر یقین کرے تو اللہ کی مدد ضرور اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ، حق پر جمے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دشمنوں کی صفوں سے مددگار پیدا کر۔ جو آدمی حق پر ڈٹا رہے اللہ دشمن کی صفوں سے بھی اس کے لیے مددگار پیدا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے قتل کا واقعہ سرزد ہوا، اللہ جل شانہ نے فرعون کے ہی ایک درباری کو ان کی مدد کے لیے مقرر کر دیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، اور آ کر اس نے خبر دی کہ آپ کے خلاف قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، فوراً آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، اس علاقے کو چھوڑ۔ تو جب اللہ جل شانہ انسان کو حق پر جماتا ہے تو ایسی جگہوں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں پر انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ اللہ دشمن کی صفوں سے بھی میرے مددگار، میرے معاونین پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرا سبق اللہ جل شانہ نے اس واقعے سے ہمیں یہ دیا کہ باطل جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر اس کے حق میں مٹ جانا ہی اللہ نے لکھ رکھا۔ وقت کا حکمران ہے فرعون، سارے وسائل اس کے پاس موجود، سارے اسباب اس کے پاس موجود، لیکن بالآخر وہ تباہ و برباد ہوا، غرق آب ہوا، اپنے سے کمزور لوگوں کے مقابلے میں بھی اس کی ایک نہ چلی۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل جو فرعون کے یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ نے ان کو نجات دی اور پھر فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ لہذا جب آدمی حق پر ڈٹا رہے تو باطل کو بالآخر شکست ہوتی ہے، وہ بالآخر ذلت اور رسوائی میں کی گڑھے میں گرتا ہے اور بالآخر باطل کے حق میں اللہ نے مٹ جانا ہی لکھا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جو دوسرا واقعہ بیان کیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو واقعے ہیں، ایک تو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور دوسرا واقعہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے قارون کا بتایا ہے۔ قارون رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی لگتا تھا، جن کو اللہ جل شانہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی۔ مال کتنا تھا؟ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے آیت نمبر 76 کے اندر کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ نے مال کے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی جو تالوں کی چابیاں تھی، ان چابیوں کے اٹھانے کے لیے بھی لوگوں کی ایک بڑی جماعت مقرر تھی، تب کہیں جا کر اس خزانوں کی چابیاں اٹھائے۔ اتنا مال اللہ نے دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ چونکہ اس مال کو اس نے غلط استعمال کیا۔ سورہ نمل میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ مال اپنی ذات میں مذموم نہیں ہوتا، اللہ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کو منصب بھی دیا، مال بھی دیا، وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اگر یہ مال اپنی ذات میں بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو عطا نہ کرتا، اس کا استعمال اگر غلط کیا جائے تو یہ بری ہو جاتی۔ قارون نے اس کا استعمال غلط کیا، اس کو اپنی کوئی ذاتی محنت کا اس نے نتیجہ سمجھا اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی پر آیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اس کے مال سمیت زمین میں دھسا دیا، اس کا مال اس کے لیے کارآمد نہیں بنا۔ لہذا جب یہ مال کارآمد انسان کے لیے اسی وقت بنتا ہے جب انسان اس مال کو نیکی کے اور خیر کے کاموں میں استعمال کرے، ورنہ یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے، ابتلا کی چیز۔ یہ دو واقعے بڑے بڑے اللہ جل شانہ نے بیان کیے اور اس کے علاوہ کچھ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان کی۔ اسی ذیل میں اللہ نے اپنی ایک نعمت دن اور رات کا آنا بھی بیان فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 71 کے اندر یہ بات بیان کی کہ اگر ہر وقت اس دنیا کے اندر رات ہی رات ہوتی تو کون ایسا شخص ہے جو تمہیں سکون بری یہ روشنیوں بھرا دن عطا کرتا؟ اگر اس دنیا کے اندر دن ہی دن ہوتا
تو سکون بری رات فراہم کرنے والی کون سی طاقت اللہ جل شانہ نے کام کاج کے لیے ہمیں یہ روشنیوں والا دن عطا کیا جس کے اندر ہمیں روشنی کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بڑا بلب اللہ نے سورج کی شکل میں ہمیں فراہم کر دیا، سکون بری اطمینان بری رات عطا کی جس میں ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں۔ اگر مستقل دن ہی دن ہوتا تو سکون والی اس رات کو کون فراہم کرتا؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سکون والی رات بھی تمہیں عطا کرتا ہے اور روشنیوں والا دن بھی تمہیں عطا کرتا ہے۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، روز مشاہدہ۔ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں کئی جو ہے مہینے دن ہی دن رہتا ہے، ناروے کے علاقے کئی مہینے دن رہتے ہیں، اور جب دن رات شروع ہو جاتی ہے تو کئی جو ہے نا دن کئی مہینے جو ہے نا رات ہی رات چلتی رہتی ہے، اور وہ اپنی گھڑیوں کے اعتبار سے اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں کہ ابھی رات کا وقت ہو رہا ہے، ابھی دن کا وقت ہو رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور رات کے 2 بج رہے ہیں لیکن سورج موجود ہے۔ وہ چین اور اطمینان والی نیند جو اللہ نے رات کے اندر رکھی ہے سکون والی، اطباء ماہرین کہتے ہیں کہ رات کی 1 گھنٹے کی نیند یہ دن کے پورے اگر پورا دن بھی سو جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اتنی سکون والی نیند رات کے اندر رکھی، تو یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہم اور آپ روز و شب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگلی جو سورہ مبارکہ اس کے اندر پڑھی گئی وہ سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کا آدھا حصہ اس کے اندر پڑھا گیا اور آدھا حصہ 21ویں پارے کے اندر ہے۔ عنکبوت عربی زبان کے اندر مکڑی کو کہا جاتا ہے، مکڑی اور اس کے جالے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر مشرکین کی بتوں کو تار عنکبوت سے تعبیر کی۔ یہ مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا تعلق ان بتوں کے ساتھ اتنا ہی کمزور ہے جتنا کہ یہ مکڑی کا جالا اور مکڑی کا تار کمزور ہے۔ ذرا سی بچے نے بھی اگر اس کو انگلی سے یوں کر دیا تو وہ ٹوٹ ٹاٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کا ان بتوں کے ساتھ تعلق اور ربط، یہ نہ خود اپنا نفع نقصان کا خیال کر سکتے ہیں تو لوگوں کو یہ نفع نقصان کہاں دے سکتے ہیں۔ اس صورت کو اللہ جل شانہ نے اس صورت کے آغاز کے اندر یہ بات بتلائی کہ ایمان والا ہونے کے ناطے آزمائشیں، یہ مصیبتیں، ابتلاءات، مصائب، یہ ایمان والوں کا ایک خاص ہے۔ ایمان والے کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کبھی اس کو راحت ملے گی تو کبھی تکلیف ملے گی، اور یہ اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ جل شانہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرے، مخلص اور منافق کی پہچان کرے کہ کون آدمی صاحب ایمان ہے جو ان مصائب پر، ان مشکلات پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں کرتا۔ جو منافق ہوتا ہے جب حالات آتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک ایمان والے پر بھی مشکلات آتی ہیں، ایک کافر پر بھی مشکلات آتی ہیں، کبھی یہ مشکلات ایمان والے کے لیے نعمت کا باعث بنتی ہیں اور کبھی یہ زحمت کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی پہچان کیسے ہو کہ کون سی مشکلات اللہ کی طرف سے نعمت ہے؟ علماء نے بتلایا کہ جن مشکلات کے بعد انسان کا تعلق اپنے رب سے اور مضبوط ہو جائے، رب سے تعلق اور جڑ جائے تو سمجھو کہ یہ رحمت بن کر آئی ہے، یہ درجات کی بلندی کا باعث بنی ہے یہ پریشانی۔ اور اگر کسی پریشانی کے بعد انسان کی زبان پر شکوے آ جائیں، انسان کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو جائے، انسان کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ جائے تو سمجھو کہ یہ پریشانی اس کے لیے زحمت بن کر آئی، یہ پریشانی اس کے لیے آزمائش بن کر آئی۔ اللہ جل شانہ نے اس صورت کے آغاز میں یہی بات بیان کی، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں کو صرف یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وهم لا يفتنون، اور ان کو آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا نہیں جائے گا، پگھلایا نہیں جائے گا، ضرور ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اس لیے آزمائشیں،
پریشانیاں تکالیف یہ ایمان والوں کے ساتھ جڑی ہوئی. اس موقع پر انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے. یہ آزمائشیں ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہیں, درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتی ہیں, اور ہمارے لیے راحت کا باعث بھی بنتی ہیں. اور اگر اس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے تعلق کو کمزور کر دے تو یہ پھر ہمارے لیے آزمائشیں گمراہی کا اور ضلالت میں پڑنے کا باعث بنتی ہیں. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا ارحم